ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے افضل ہوں۔ اب وہ کس بیس پہ کہہ رہا تھا؟ وہ ایلیمنٹس کی بیس پہ تو نہیں کہہ رہا تھا نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر انسان کی صورت میں، قرآن میں وہ کہتے ہیں بشرہم مثلکم، اگر انسان کی صورت میں آ گئے ہیں تو ان کا انسان کی صورت میں آنا انسان کو ویسے ہی اشرف المخلوقات کر دیتا ہے، ورنہ وہ کسی اور مخلوق کی صورت میں آتے جو اشرف ہوتی۔ فرشتے کو میرے جیسے ایک عام آدمی کو بھی سرو کرتے دیکھ لیا نا، دونوں طرف فرشتے سرو کر رہے ہیں مجھے، میں جب جاؤں گا تو فرشتے مجھے لینے آئیں گے۔ سر ابھی کلاس کے سٹارٹ میں سپیریٹی کی بات ہو رہی تھی کہ جو انسان ہے وہ سپیریئر ہے تمام کریچر سے، تو ان کریچر میں اینجلز بھی آتی ہیں، اینجلز نے سجدہ کیا ہے نا انسان کے سامنے۔ تو وہ تو حضرت، ہم جب اس کو جنرل دے دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہے، تو جنرل انسانوں میں یہ سوچتی ہوں کہ سارے انسان آ جاتے ہیں، بلیور ڈس بلیور ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ نہیں تو نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ انسان ہی اپنے معیار پہ پہنچتا ہے جو اپنا معیار مینٹین کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہم کیریکٹرسٹکس وائز جب کہتے ہیں نا، میں نے ذکر کیا تھا کہ مخلوقات میں انسان کے پاس جو کانسٹیٹوئنٹس موجود ہیں وہ اور کسی مخلوق کے پاس نہیں ہیں۔ صحیح، ارتھ، ونڈ، واٹر، فائر اینڈ روح، 5 ایلیمنٹس ہیں، 4 ایلیمنٹس پلس 5th ایلیمنٹ، جن کے پاس صرف آگ سے بنی ہوئی چیز ہے۔ وہ فرشتے جو ہیں وہ روشنی سے بنی ہوئی، ایکچولی روح سے بنی ہوئی چیز ہے وہ، لیکن چلیں روشنی سے بنی ہوئی، تو ان کے پاس صرف روشنی ہے، اور ایک کے پاس صرف آگ سے بنی ہوئی چیز ہے، نہ ان کے پاس مٹی ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ ان کے پاس ہوا ہے، نہ ان کے پاس روح ہے۔ تو ٹیکنیکلی کیریکٹرسٹکس وائز انسان کو سپیریئر موسٹ بینگ کہا جاتا ہے فلسفے کی روح سے۔ اچھا، تو وہ آپ ایلیمنٹس کی بیس پہ کہہ رہے ہو؟ سورہ صاد میں ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے افضل ہوں۔ اب وہ کس بیس پہ کہہ رہا تھا؟ وہ ایلیمنٹس کی بیس پہ تو نہیں کہہ رہا تھا نا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ میں آگ سے، یعنی آگ سپیریئر ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو وہ کس بیلنس پہ کر رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے روح ان کو کیوں عنایت کی ہے؟ جو 5th ایلیمنٹ آپ نے عنایت کیا ہے وہ آپ نے ان کو کیوں دے دیا؟ وہ مجھے دیتے، میں آگ سے بھی بنا ہوں، میں اتنے برسوں سے آپ کی عبادت بھی کر رہا ہوں، آپ نے اس کو دے دی ہے آدم علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرے حکم کو کی عدولی کی ہے، تم نے کبر کیا ہے، تم میرے سامنے درجات کی گفتگو کر رہے ہو حکم کے سامنے۔ تو دا پوائنٹ از کہ یہ جو کیریکٹرسٹکس وائز کمپیریزن ہے، یہ فلسفے کی روح سے جب ایرسٹوٹل نے کیا ہے، یا آگے چل کے اور فلسفی کرتے ہیں، تو میں نے خالی آپ کے سامنے ایک نقطہ نظر رکھا تھا کہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ انٹلیکٹ میکس مین دا موسٹ سپیریئر بینگ۔ میں نے یہ کہا کہ انٹلیکٹ از ون پارٹ، کیونکہ روح میں انٹلیکٹ ہوتا ہے، لیکن روح اٹ سیلف میکس انسان the most superior thing. And secondly, just for the sake of Muslims، جو مسلمان ہیں، میں ان کو ایک بڑا خوبصورت پرسپیکٹو دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود بھی مانیں گے کہ انسان ہی سپیریئر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر انسان کی صورت میں، قرآن میں وہ کہتے ہیں بشرہم مثلکم، اگر انسان کی صورت میں آ گئے ہیں تو ان کا انسان کی صورت میں آنا انسان کو ویسے ہی اشرف المخلوقات کر دیتا ہے، ورنہ وہ کسی اور مخلوق کی صورت میں آتے جو اشرف ہوتی۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں، لیکن اللہ کے نبی تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہم اگر ان کی سنت سیرت پہ نہیں چلیں گے تو ہم نہیں ہوں گے۔ ہم بھی انہیں کی بات کر رہے ہیں کہ تمام مخلوقات اگر ان کے بیسٹ سیمپل سامنے رکھے جائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے رکھ دیے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے رکھ دیے جائیں، اور باقی تمام مخلوقات کے بھی بیسٹ سیمپل رکھے جائیں، تو انسان سب سے سپیریئر ہوگا۔ آپ ورسٹ کا کمپیریزن بیسٹ سے تو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مجھے۔ the best of all مخلوقات سامنے رکھیں تو سب سے کامل ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ کیونکہ میں نے ایک آرگومنٹ سنا تھا جو مجھے بہت کنونسنگ لگا تھا، جس کی بیس پہ میں یہ سوچتی ہوں، کیونکہ انسانوں میں تو سارے انسان آ جاتے ہیں، جو اب کا نیتنیاہو ہے یا اتبا شیبا یا ابو جہل، یہ بھی سارے تو انسان تھے نا۔ جی جی، یہ مجھے بڑا کامنلی بچپن سے ٹکر رہا ہے یہ آرگیومنٹ کہ ابو جہل جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام سے سپیریئر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، تو میں پتہ ہے کہتا ہوں کہ ابو جہل کے ادھر بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہوا اس کو سرو کر رہا تھا، ابو جہل کے ادھر بیٹھا بھی ایک فرشتہ اس کو سرو کر رہا تھا۔ ابو جہل کے جب جانے کا ٹائم آیا تو ایک فرشتے کو زمین پہ اترنا پڑا اس کو لے جانے کے لیے۔ ابو جہل ابھی اپنے پیدا نہیں ہوا تھا تو اس کی ماں کے رحم میں
وہ ایک فرشتے نے آ کے اس کی روح ڈالی تھی، تو وہ تو سرو کر رہے تھے، ابو جہل کو بھی اسی طرح سرو کر رہے تھے جیسے مجھے سرو کرتے ہیں. وہ تو اللہ کے حکم سے کر رہے تھے نا. اب آپ نئی تعویل نہ نکالے نا، فرشتے ہی سرو کر رہے تھے نا. انسان نے کبھی فرشتے کو سرو کیا؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ انسان پلیٹ میں لے کے جا رہا ہے فرشتے کے لیے روٹی، چاہے وہ ابو جہل ہی کیوں نہ ہو؟ نہیں. انسان کبھی بیٹھا ہوا ایک رجسٹر لے کے کہ حضرت جبرائیل نے کیا کیا، حضرت اسرافیل نے کیا کیا، ایسے کر کے بیٹھا نظر سنائی دیا ہوا. بٹ سر وہ تو فرشتے جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی کمانڈ سے کر رہے ہیں نا، ورنہ تو نہ کرتے. اب آپ اللہ کا کمانڈ بیچ میں لے آئی ہیں. آپ پہلے کمپیریزن مخلوق کا رکھے نا. کبھی انسان کو فرشتے کے سامنے ایسے کھڑے پایا آپ نے دیکھا؟ نہیں. فرشتے کو جھکے ہوئے دیکھ لیا؟ فرشتے کو میرے جیسے ایک عام آدمی کو بھی سرو کرتے دیکھ لیا نا؟ دونوں طرف فرشتے سرو کر رہے ہیں مجھے. میں جب جاؤں گا تو فرشتے مجھے لینے آئیں گے. جی. تو فرشتے میری سرو کرنے کے لیے ہے نا، مجھے سرو کرنے کے لیے فرشتے، میرے بچے کو سرو کرنے کے لیے بھی فرشتے ہیں، تو میرے بچے بھی جو ہیں وہ فرشتے سے افضل ہو گئے نا. اب وہ ابو جہل ہو یا ابو جہل کے بچے ہوں، وہ فرعون ہو یا فرعون کے بچے ہوں، فرشتے ان کو سرو ہی کر رہے ہیں. فرشتہ ہمیشہ انسان کو سرو کرتا ہی پایا جائے گا. یہ فرشتے کی خوبصورتی ہے کہ وہ اتنا معیاری ہو کے بھی، اتنا افضل ہو کے بھی اللہ کی ول کے سامنے اپنی ول سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں انسان کے سامنے جھکنا ہے تو میں جھک جاتا ہوں. یہ فرشتے کی خوبصورتی ہے. تھینک یو سر. لیکن یہ ابو جہل والے آرگومنٹ آئندہ آپ سے کوئی کرے تو آپ کہنا ابو جہل کے آگے پیچھے فرشتے اس کو سرو کر ہی رہے تھے، چاہے وہ جتنا مرضی چہل کا ابو تھا. بٹ میرے مائنڈ میں بھی یہ بات ہے نا کہ جو فرشتے اینجل سے یہ کر رہے ہیں تو وہ تو اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہیں. تو پھر تو میں کہوں گا ابو جہل نے جو کفر کیا وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا. اور تو چوائس ملی تھی نا. ہاں تو چوائس فرشتے کے پاس بھی تھی، انکار کر سکتا تھا. یہ نہ سوچیں کہ فرشتے کے پاس چوائس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا جھک جاؤ تو فرشتہ اپنا چوائس یوز کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا نہیں جھکا، نہیں جھکتا. اس نے اپنی ول سرنڈر کی اللہ کے حکم کے آگے. سمجھ رہی ہیں؟ انسان اپنی ول سرنڈر نہیں کرتا دنیا میں بھی آ کے. ہماری میک کس طرح کی ہے؟ جی جی، ابلیس کی بھی تو میک اس طرح کی ہے. سب سے پہلا کفر تو ابلیس نے کیا نا، سجدہ نہیں کیا. تو یعنی یہ میک سب کی ہے، فرشتے کی بھی ہے. فرشتہ خالی اوبے کرتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ کرتا رہتا ہے. یہ اس کی خوبصورتی ہے. تھینک یو سر.